اے خدا ہم سے تکلیفیں دور فرما، ہماری برائیاں چھپا لے، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے شیطان کو ہم سے دور رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے ہمارے خدا دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بلند فرما۔ اے ہمارے معبود، تیرا شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو مہربانی کے واسطے صحیح سالم پیدا کیا، حالانکہ تو ہماری پیدائش سے بے نیاز تھا۔ جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ بدگمانی بدترین گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ بری سوچ رکھنا بدترین گناہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہ اسے گناہ سمجھتی ہے اور نہ اس سے توبہ کرتی ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، اسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے۔ غور اور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے، یعنی اس کو کافی سمجھے اور راضی رہے۔ حاسد کے سوا ہر شخص کو راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حاسد تو تبھی خوش ہوگا جب تمہاری وہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ برے وقت میں یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی علم والے سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے تعلقات کی بنیاد مال اور دولت، عہدہ اور منصب کے بجائے عمدہ کردار، خلوص پر رکھیں، ورنہ مال اور منصب جاتے رہنے پر آنکھیں پھیر لینے والے معاشرے میں مطلبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غریب پر احسان کیا کرو کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ اصل معبود کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانی جائے۔ اسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا، خوشنودی اور عبادت کی حقیقی روح نصیب ہوگی۔ اللہ نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے۔ وقت ایک نعمت ہے، اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے۔ جس شخص سے اس کے استاد کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی، وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اس دنیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے دنیا، جو تیرے رب کی عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ کسی بھی کام کا یقینی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی رہنما سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے فیصلے پر غمگین نہیں ہوگے۔ کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ تھی۔ اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ اور برباد ہو گیا۔
اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ اب وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت میں منہ سے باہر آتی ہیں۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھارتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آب ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ کسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راز حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کی دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت یعنی اندر آنکھ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہر پر نظر رکھنے والا ہو، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر۔ وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک دن کا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بڑھتا ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے
चिड़िया का नशेमन उड़ जाता है। सुबह वही चिड़िया अपनी तस्बीह में लग जाती है। उसे किसी वाक़ये और हादसे की परवाह नहीं, वो बस अपने रब का शुक्र और उसका नगमा गाती है। हमारी सांसों की गिनती मुकर्रर है, न कोई हादसा हमें पहले मार सकता है, न कोई हिफाजत हमें देर तक जिंदा रख सकती है। शौक भी हो, अदब भी, और इस्तिकामत के साथ वाबस्तगी भी हो, अगर ये अमल कायम हो गया तो इसी का नाम फैज़ है। हासिल की तमन्ना, मकाम की तमन्ना, मर्तबे की तमन्ना, शोहरत की तमन्ना और चाहे जाने की तमन्ना को छोड़ दो तो गम खत्म हो जाएगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, गुनाहगार जब नदामत के आंसू रोता है तो अश्क इस तरह कांपता है जिस तरह माँ बच्चे के रोने से कांपती है। माँ रोते हुए बच्चे को गोद में ले लेती है, इसी तरह अर्श रोने वाले गुनाहगार को ऊपर उठा लेता है और तसल्ली देता है और कहता है कि तुझ पर गफूर रब ने रहम कर दिया और तू उसकी मेहरबानी के बागीचे में पहुंच गया। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती? बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ खत्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। दिल से इंसान निकलते हैं तो मालूम होता है कि उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, जो है और हमेशा रहेगा। जब सुलह हो जाए तो पुराने झगड़े ना बयान किया करो। मोमिन सरबुलंदी और गुरूर को बुरा समझता है और शोहरत से नफरत करता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान पड़े हुए हिजाबात में सबसे भारी हिजाब नफ्स का है। इस हिजाब यानी पर्दे के हटते ही कोई हिजाब नहीं रहता। हम अल्लाह से सब कुछ तलब करते हैं सिवाय उसकी ज़ात के। नफ्स से होशियार रहो, खुदा तुम्हें उसके शर से महफूज रखे। अगर नफ्स गुनाह और नाफरमानी में मशगूल हो जाए और दिन अल्लाह के जिक्र को भूल जाए तो इससे बढ़कर कबीरा गुनाह और कोई नहीं। नफ्स दुश्मन है, इसकी तलब पूरी ना कर। तेरे लिए उसकी मौत उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो उस बंदे को उसके नफ्स के ऐब दिखाता है। नफ्स दुनिया और शैतान की सूरत में इंसान पर मुसल्लत काली रात को इश्क़ हकीकी ही रोशन कर सकता है। खुशी हालात का नाम नहीं है, दिल की हालत का नाम है। और वो मोहब्बत जिसमें लालच हो, उसका आखिर मायूसी होता है। जब कोई शख्स दिन में 5 मरतबा अपने महबूब से दिल भर कर मुलाकात करना शुरू कर देता है तो दुनिया देखती है कि वो सुकून और इत्मीनान का चलता फिरता मफ़हूम बन जाता है। प्यास अगर शिद्दत भी पकड़ ले तो भी जहरीला पानी नहीं पिया जा सकता। ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ों और लोगों को बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको अपना लो या अपनी ज़ात का हिस्सा बना लो। अच्छे और अक्लमंद लोगों के साथ रहें तो हकीकत ख्वाब में भी रहनुमाई मिलना शुरू हो जाती है। भला रूह को दुनिया की चीज़ें कैसे अच्छी लगेंगी कि वो तो अल्लाह के दरबार से होकर आई हैं। ज़मीन के पीछे लड़ने वालों को याद रहे कि हमारे जिद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरी ज़मीन के मिल जाने पर भी उदास थे। जद्दोजहद और कोशिश का मकसद सिर्फ जन्नत होनी चाहिए। माना कि नफ्स बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आपने इसको काबू ना किया तो ये और ताकतवर हो जाएगा। फिर पहले ये अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा और आपको इज्जत के मकाम से नीचे गिरा देगा, और फिर एक दिन पूरी ताकत से ये आपको दोज़ख की झुलसा देने वाली गहराइयों में फेंक देगा। कभी कभी खुशियाँ बारिश
और दिल बर्तन बन जाते हैं। खुशियाँ खुल के बरसती हैं, लेकिन तंग मुंह वाले छोटे बर्तन फिर भी ज्यादा कदरें इकट्ठे नहीं कर पाते। उस सच्ची किताब पर इल्म रखने वाले दुनिया के किसी भी इल्म से बहुत ज्यादा आगे होते हैं। मशरिक और मगरिब से आने वाली आवाज़ें तो हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन दिल क्या कह रहा है अभी गौर ही नहीं किया। तुम्हारा दिन अल्लाह की याद चाहता है। हर वो शख्स जिसे खूबसूरत मकामात देखने का शौक़ हो, उसे चाहिए कि नेक काम करता रहे, क्योंकि जन्नत बहुत खूबसूरत है। रूह वो है जो हर उस चीज़ को छोड़ जाएगी जिसको तुमने दुनिया में पाया था, और उस ज़ात के पास चली जाएगी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो तब भी थी जब कोई नहीं था और जब भी होगी जब कोई नहीं होगा। जब बुराई दिल को भारी कर रही हो तो अल्लाह को याद करके चंद आंसुओं के कतरों से दिल को हल्का कर लेना। आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान वो भी है जो तब बाहर निकलता है जब आप नेक लोगों के साथ होते हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाले सच में जिंदा लोग होते हैं, तभी तो वो हकीकत में भरपूर जिंदगी जीते हैं। याद का नाम जिंदगी है और भूल जाने का नाम मौत है। हसद और घमंड जब इंसान के अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी अकल और इंसाफ को बाहर कर देते हैं। ज़हनों की तंगी बड़े घरों में रहने से दूर नहीं होती, बल्कि आजिज़ी में रहने से दूर होती हैं। तुम्हारे अंदर को कोई नहीं जानता। लोग अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि आदतों से शख्सियत की तर्जुमानी होती है। अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की करनी है तो कसरत से दुरूद पढ़ा करो। चिराग रात को ललकारता नहीं है, बस उसे थोड़ा सा रोशन कर देता है। दंदर में मोती ढूंढना इफलास के साथ हो तो भी नादानी है। इस माशरे में गरीब इज्जत से रहता है, वो माशरा इंसानी है। दुनिया से बेखबरी दीनी इल्म को नाकाबिल एतबार बना देती है। आदमी खुश नहीं है, ये तकलीफ की बात है। आदमी गमज़दा भी नहीं है, ये आज़ाब है। वो हैवानों का माशरा है जहाँ अमीर बड़े लोग कहलाएं और गरीब छोटे लोग। कमज़ोर वो है जो अपनी ताकत से बेखबर है, और ताकतवर वो है जो अपनी कमज़ोरी से वाकिफ है। बाज़ इंसानों की शख्सियत में ऐसी चमक होती है जो खुद उनकी पहचान और शनाख्त के रास्ते में रुकावट बन जाती है। ऐसे लोगों को उनकी मौत के बाद पहचाना जाता है। कुरान मजीद की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह है, और शैतान जो कि झूठा है बहुत ही हल्की और उलझा देने वाली आवाज़ में बोलता है। मुसीबतें हमको जगाने के लिए आती हैं, परेशान करने के लिए नहीं। दिल काला हो तो गोरे मुंह पर इतराना बेवकूफ़ी है। जो शख्स अपने नफ्स के साथ मुकाबला करता है वो मुकम्मल दर्जे का परहेजगार हो जाता है। खूबी और नेकी दौलत से पैदा नहीं होती, बल्कि दौलत खूबी और नेकी से वजूद में आती है। याद रखो, जीत ताकत की नहीं सदाकत की होती है। एक दिन आप लोगों के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। अपनी तरफ से एक अच्छी याद बनने की पूरी कोशिश करें। बाज़ मर्तबा वो चीज़ें जो हमने खुद चुनी होती है हमें चीख चीख कर रोने पर मजबूर कर देती है। दर्द बयान करने का हक ज़बान अदा नहीं कर सकती, बल्कि ये हक आंसू बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं। आप अल्लाह के फजल का इंतज़ार करते करते 1000 दफ़ा मर जाए और करोड़ दफ़ा जिंदा हो जाए तो फिर भी उसका फजल अपने वक्त पर रहेगा। फिर भी आप ये बात याद रखना कि आप उसके इंतज़ार में रहना। सबको यही नसीहत है
اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ مانو نہ مانو، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تیری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ آدمی کو آدمی بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ گنے سے گڑ، اور آدمی ہی آدمی کو آدمی بنایا کرتا ہے۔ در در اور ہر در کا بن کر مت رہے، ایک در کا بن۔ خالق نے مخلوق پیدا کی اور وہی اس کا رب ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لیں اور آگاہ رہیں کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو اس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ حسن خوشی، کامیابی اور مصیبتوں سے نجات تو اللہ کی فرما برداری
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب جہنم کی آگ کے توق تیری گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہتھکڑیاں ہاتھوں میں گر کر کلائیوں کا گوشت تک کھا جائیں گی۔ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت اللہ کے ذکر میں ہے اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف وہ حادثہ ہے جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، یہی خوف کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو خیالات کے آئینے میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ اچھی اور میٹھی بات ایک ایسا تر و تازہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کی بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پڑھتا جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لاتا ہے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کوئی خیر اور خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں کثرت ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور بردباری بڑھ جائے۔ اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لیں گی تو بہت دور کہیں ہلاکتوں میں ڈال دیں گی۔ جو شخص مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور نہ کرے اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ عید کا دن اس کے لیے نہیں کہ جس نے جدید یعنی نیا لباس پہنا، بلکہ در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے اس دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب اور اس کے غصے سے بچا لیا۔ اگر بندہ اپنی موت اور آخرت کو دیکھ لے تو یقیناً وہ اپنی آرزوؤں اور دھوکے بازیوں سے نفرت کرنے لگے۔ دنیا کی پناہ لینے والے کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دل جس میں کوئی حکمت نہ ہو اسی ویران گھر کی مانند ہے۔ بس تم علم حاصل کرو، علم سکھاؤ، دینی سمجھ حاصل کرو، جاہل بن کر مت مرو اور نہ اپنی جہالت کے بہانے پیش کرو۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے میانہ روی
یعنی درمیانی راستہ ضروری ہے۔ جو اپنی لغزش اور کمیاں دیکھنے والا بن جاتا ہے، اس کے پاس دوسروں کی لغزشیں اور کمیاں دیکھنے کا وقت نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ جب عافیت کے 10 جز ہوں گے، ان میں سے 9 جز لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 جز خاموشی میں ہوگا۔ جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بندوں میں سے ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جس کے کپڑے اس کے عمل سے اچھے ہو، یعنی اس کا لباس تو انبیاء جیسا ہو لیکن عمل ظالموں کا ہو۔ جس کو نرم دلی مل گئی اس کو ایمان مل گیا۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو چھپ کر نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو زینت بخشی، اور جس نے اپنے دینی بھائی کو سب کے سامنے نصیحت دی اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے مکمل ہونے اور بدن کی سکون کی نشانی ہے۔ جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جہان میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، اچھے اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے، اور دوباری جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کر دے، نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ تمہارا بہترین صبر اس شخص کے کھو دینے پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، ہاں وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف تب بولو جب تمہاری بات خاموشی سے بہتر ہو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا اپنے اندر صلاحیت اور طاقت بڑھائی جائے۔ اب خواہش کے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی آخرت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور عید روزے داروں کے لیے ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب پوچھ سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور اس کی طرف سے برائی کا خیال نہ کرو۔ محبت سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت کو رشتہ داری کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی رشتہ داری کو محبت کی ہوتی ہے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ جو چیز روز قیامت فائدہ دے اسے حقیر نہ سمجھو، اور جو روز قیامت نقصان دے اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ جو خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم ان کو ایسا سمجھو کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدے میں ہے۔ اپنی تمام تر کوششیں اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لو گے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے نہ بیچو۔ علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرتا ہو وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے؟ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو،
जब तुम ये देखो कि खुदा तुम पर मुसलसल मुसीबतें नाजिल कर रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें गफलत से जगा रहा है। ज़माना जिस्मों को पुराना और उम्मीदों को हरा भरा कर रहा है, मौत को करीब ला रहा है और आरज़ुओं को दूर कर रहा है। इल्म तुम्हारी उस चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है, और ज़ुहद यानी बेनियाज़ी उस तक पहुँचने के लिए रास्ते को आसान बनाती है। जिस चीज़ के बारे में तुमसे बाज़ पुर्स होगी उसमें मशगूल रहो। सब्र यह है कि इंसान परेशानियों को बर्दाश्त करे और गुस्सा दिलाने वाली बातों के मुकाबले में पुरतुबार रहें।